بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عربیہ نے فیصلہ کر لیا، پاکستان بھی ساتھ کھڑا ہے، ہوتی سے بڑا وار۔ ایران اب کیا کرے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ سعودی عرب نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے مڈل ایسٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور اس نئی پیش رفت سے امریکہ اور ایران کی جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ خطے میں نئے نئے جنگی محاذ کھل سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ خاموش سمجھوتا بھی ٹوٹ سکتا ہے جو پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان کروایا تھا، اور دونوں ملک کھل کر آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے آج ایک عظیم بحری اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اتحاد کا بانی اور سربراہ سعودی عرب ہوگا، جبکہ اس کا مرکزی دفتر بھی سعودی عربیہ میں ہی قائم ہوگا۔ پاکستان، ترکی، مصر، سوڈان اور جبوتی سمیت 14 ممالک نے اس اتحاد کے قیام کی حمایت کر دی ہے۔ تو خلیجی ریاستوں میں صرف عمان اور یو اے ای دو ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے ابھی تک سرکاری طور پہ اس بحری اتحاد کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ اب اس اتحاد کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد عالمی بحری تجارت اور تیل کی سپلائی روٹس کا تحفظ ہے، اور اس اتحاد میں شامل ملک بحیرہ احمر، خلیج عدن اور باب المندب میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ اس وقت اصل درد سر تو آبنائے ہرمز ہے، تو اس میں باب المندب کے لیے ایک جامع سیکیورٹی پلان کیوں پیش ہو رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ سے پہلے سعودی عربیہ اپنے تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی کرتا تھا، لیکن پچھلے 6 مہینے سے چونکہ یہ راستہ مسلسل خطرے کی زد میں ہے، اس لیے سعودی عربیہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا، جنگ شروع ہوتے ہی وہ راستہ ترک کر دیا، اور ینبو پورٹ سے بحیرہ احمر کے ذریعے پوری دنیا کو تیل سپلائی شروع کر دی۔ تو سعودی عربیہ کی اس حکمت عملی کا مقصد صرف اور صرف ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنا تھا، لیکن اب مسئلہ ہے کہ بحیرہ احمر میں باب المندب کے مقام پہ ایران کا ہی حمایت یافتہ ہوتی گروہ ناکہ لگائے بیٹھا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے انہوں نے سعودی جہازوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، اب وہ 3 سعودی آئل ٹینکرز کو تباہ بھی کر چکا ہے۔ تو سعودی عربیہ کا موقف ہے کہ آج یہ مسلم گروہ صرف ہمارے مفادات پر حملہ آور ہیں، لیکن کل کل اگر ہوتیوں نے باب المندب کے دروازے پوری دنیا کے لیے بند کر دیے یا وہاں گزرنے والے ہر جہاز سے ٹول ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، تو پھر عالمی تجارت کا کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ نے صرف علاقائی ممالک کو اس اتحاد میں شرکت کی دعوت نہیں دی، بلکہ وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت دوسرے شراکت داروں کو بھی اس اتحاد میں شامل کرنا چاہتا ہے، تاکہ پوری دنیا یکسوئی کے ساتھ اس اہم ترین آئل روٹ کا تحفظ کرے۔ اگر آپ عالمی نقشے پہ غور کریں تو ایک بڑی دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے دہانے پہ موجود ہے، مصر نہر سویس کا محافظ ہے، جبوتی باب المندب کے قریب ہے، ترکی بحیرہ روم اور یورپی راستوں سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ تعاون عملی شکل اختیار کرتا ہے تو بحیرہ احمر سے لے کے بحر عرب تک ایک مربوط بحری سیکیورٹی نیٹ ورک قائم ہے۔ لیکن یمنی ہوتی سعودی عربیہ کے اس پلان کو کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عربیہ مبینہ طور پہ یمن میں ہوتیز کے خلاف بیک وقت سمندری اور زمینی حملوں کے لیے بڑے پیمانے پر اپنی فوج جمع کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ بحری اتحاد اس حملے کی پیش بندی ہو سکتا ہے۔ تو اخبار کے مطابق سعودی فورسز مشرقی یمن سے انخلا کر رہی ہیں اور یمن کے وسطی علاقے البیضا میں بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہیں۔ تو اگر برطانوی حملے کی اخبار کی یہ رپورٹ درست ہے تو یقیناً یہ بات سوچیں گے کہ ایران کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا۔ کیا پاسداران انقلاب اس پہ چپ بیٹھے رہیں گے یا سعودی عربیہ پہ جوابی میزائل داغیں گے؟ تو ایران کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں تو ابھی کوئی حقیقی پیش گوئی کرنا ممکن نہیں، لیکن سعودی عربیہ سے متعلق میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ریاض تہران کے ساتھ براہ راست کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتا۔ اور آپ دیکھیں پچھلے ایک ہفتے سے ہوتیوں نے سعودی عربیہ کی بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، سعودی عربیہ کے 3 آئل ٹینکرز کو تباہ کر چکے ہیں، لیکن سعودی عربیہ نے ہوتیز کی اس جارحیت پہ ایک بار پھر ایران کو قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ اس طرح ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا عراق سے بھی سعودی تیل کی تنصیبات پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے، اور سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس ملیشیا کے ہیڈ کوارٹر پہ جوابی حملے کیے، لیکن ایران کی کسی آئل فیلڈ کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو سعودی وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان اس وقت بھی واشنگٹن میں موجود ہیں۔ وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں واضح کر چکے ہیں
کہ ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کی کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن ہم دفاع پہ کوئی سمجھوتا بھی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ یمن اور ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مختلف محاذوں کو الگ الگ رکھنا چاہ رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ برطانوی اخبار کا یہ دعویٰ اگر واقعی درست ثابت ہوتا ہے اور سعودی عرب یمن پہ زمینی حملہ کر دیتا ہے، تو پھر یہ حملہ خطے میں بہت بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ پچھلے کئی برسوں سے سعودی عربیہ حوثیز کے خلاف براہ راست زمینی جنگ سے گریز کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ مسلسل مذاکرات اور سفارتی راستوں کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن اب حالات بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سعودی عربیہ کا لب لہجہ بتا رہا ہے کہ دفاعی پوزیشن میں کھڑا رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر بحر احمر میں جہاز رانی مسلسل متاثر ہوتی رہی، اگر توانائی کی سپلائی بار بار خطرے میں پڑتی رہی، اگر باب المندب مستقل دباؤ میں رہا، تو پھر اس کے تیل کی برآمدات، بحری تجارت اور سرمایہ کاری تینوں متاثر ہوں گے۔ اس سعودی عربیہ اپنی حکمت عملی کا مرکز ایران کو نہیں بلکہ صرف باب المندب کو بنا رہا ہے۔ تو آج جو چیز سعودی عربیہ کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے وہ بھوک کا خوف نہیں ہے، بلکہ منطقی اپروچ ہے کہ اس کے دونوں سمندری راستے خطرے کی زد میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، جنگ سے پہلے سعودی عربیہ کا 80% تیل خلیج کے راستے سے گزرتا تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کی، سعودی عربیہ نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، چپ چاپ تیل کی سپلائی کا رخ بحر احمر کی طرف موڑ دیا۔ اب اگر یمنی حوثیز اس راستے پہ بھی ناکہ لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر سعودی عربیہ کے پاس جنگ کے سوا آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ پچھلے 4 سال سے حوثیز کے حملے برداشت کر رہا ہے، یمن پہ زمینی حملوں سے گریز کر رہا ہے۔ تو آج سعودی قیادت مجبور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کارروائیاں صرف اور صرف حوثیز تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، لیکن حوثیز کے سرپرست ایران کے ساتھ براہ راست کوئی کشیدگی نہیں چاہتے۔ تب ہمارے لیے سب سے مشکل سوال ہے کہ اگر سعودی عربیہ یمن پہ کوئی زمینی حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا 7 سال پہلے پاکستان نے یمن کے خلاف جنگوں میں اترنے سے گریز کیا تھا، لیکن اب صورتحال ماضی کی نسبت مختلف ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے جس کے تحت ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان نے سعودی عربیہ کے مجوزہ بحری اتحاد کی حمایت بھی کر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آج بھی مسلسل سفارتی حل پہ زور دے رہا ہے، اور اسلام آباد کی کوشش یہی ہے کہ بحر احمر میں سیکیورٹی بھی برقرار ہے اور خطہ کسی وسیع جنگ کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ ایک بار یہ تنازع یمن سے نکل کر پورے اگر خلیج تک گیا نا تو اس کے اثرات صرف عرب ممالک تک نہیں محدود رہیں گے، بلکہ پورے کا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ آبنائے ہرمز کے بعد باب المندب کا راستہ ہی بند ہوا تو پوری دنیا کو تیل کی سپلائی شدید متاثر کرے گی، خاص طور پہ ایشین کنٹریز۔ تو اب اصل امتحان یہی ہے کہ سعودی عربیہ کا تجویز کردہ کہ نیا بحری اتحاد صرف بحر احمر میں دفاعی کردار تک محدود رہتا ہے یا پھر یمن میں کسی نئی فوجی مہم کا حصہ بنتا ہے۔ میرے ذاتی خیال میں اگر پاکستان کی سفارتکاری کامیاب رہی تو یہی بحری اتحاد آگے چل کر خطے میں کشیدگی کم کرنے کا مستقل ذریعہ بنے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی بھی ایک گڈ نیوز ہے، اور وہ یہ کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ تہران نے مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے اسلام آباد کو گرین سگنل دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ایم او یو بحال ہوتا ہے یا کوئی نئی تجاویز مذاکرات کی میز پر آتی ہے۔ لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔